ایک ایسا نبی جسے دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا تھا۔ آپ نے کون سا گناہ کیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے جس کا قصہ قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جونہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں اشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کے طور پر جانی جاتی تھی جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے جنہیں بابل اور عراق پر حملے کے بعد غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ نینوا تھا۔ اشوریا کے ایک بادشاہ نے نینوا میں دیوتا کے نام پر ایک مندر بنایا۔ آہستہ آہستہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور یادگاریں بنانا شروع کر دی اور ایک وقت آیا جب یہ چھوٹا سا علاقہ اشوری سلطنت کے عظیم دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے مرکز میں مندر اور محلات تھے جہاں سے اشوریوں کے بادشاہ نے پوری سلطنت پر حکومت کرتا اور ایک اونچے تخت پر بیٹھ کر اشور کا نظارہ کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں ہرے بھرے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغوں سے ہرا بھرا تھا۔ اشوریا کے لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے اور انہوں نے سنگ مرمر کی دیواروں پر اپنے دیوتاؤں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب کے لحاظ سے ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور ان لوگوں نے بھی بادشاہ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا اور وہ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ ان پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونہ کے نام سے موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے، اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور اسے ایک خدا کی عبادت کے لیے بلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا جن کو اس نے قید کیا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ چنانچہ وہ اہل نینوا کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی اور ان سے شرک اور بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن نینوا کے لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مسلسل کوشاں تھے۔ انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کا کام جاری رکھا۔ سالہ سال گزر گئے لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو انکار کرتی رہی اور شرک پر قائم رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے ان کے اشوری خدا کے خلاف کچھ کہا تو وہ انہیں قتل کر دیں۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا پر پہنچی تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ 3 دن کے اندر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے اہل نینوا کو اعلان کیا کہ اگر تم بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کرو تو 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب دیا، ہم آپ کے رب کی طرف سے عذاب کا انتظار کریں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو سب نے اتفاق کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشاورت میں یہ بھی طے پایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی کے اندر اپنے گھر میں قیام کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے گئے تو یقین جانو کہ صبح ضرور عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکلے۔ صبح ہوتے ہی عذاب الہی کا سیاہ بادل منڈلانے لگا، بادل کی شکل میں باشندوں کے سروں پر۔ جب وہ ان کے پاس جانے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا اب
وہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن انہیں وہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سزا کی اطلاع دینے کے بعد وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ چکے تھے۔ جب اشوریوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنے اختیار کو پورا نہ کر لے، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت جاری نہ رکھی اور اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کے عذاب کی اجازت نہ دی اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو انہیں مسافروں سے بری ایک کشتی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ کشتی سارا دن سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو مسافروں کو یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ کشتی کے مسافروں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے الگ نہیں ہوگا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل گیا۔ آپ نے کشتی والوں سے فرمایا، میں ہی وہ انسان ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ چنانچہ 3 بار قرآن دازی کی گئی اور 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اسے نگل لے۔ یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم پر کوئی درد نہیں ہونا چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تو خدا کے حضور افسوس کا اظہار کیا کہ وہ الہ وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر نینوا کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے رہے۔ ان پہ 3 اندھیرے جمع ہو گئے تھے، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ روایت کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گردش کرنے لگے اور فرشتوں نے کہا، یہ آواز بہت دور کی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بری آواز سنی اور فرمایا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے۔ فرشتوں نے کہا، یہ یونس ہیں جن کے نیک اعمال قبول ہوتے تھے، اے اللہ اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے گرا دے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایات کے مطابق یہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام سایہ دار رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی۔ وہ صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تلاش کرتے ہوئے اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی اور ساتھ ہی توبہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا تشریف لے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی کی۔
حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ہدایت کے معاملات میں خود پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایات صرف اللہ ہی کی طرف سے دی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری صرف حق کا پیغام پہنچانا ہے۔